میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے، پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے کتابوں سے عشق کی آخری صدی نہیں۔ احمد فراز مرحوم نے شاید کچھ دیکھ بھال کر ہی کہا ہوگا کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، پھر کوئی نہ ہوگا کتابوں کے درمیان۔ اور واقعی فراز جیسے صاحب بصیرت شاعر کے الفاظ وقت کے آئینے میں پیش گوئی کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ زمانہ جس میں کتاب خاری کے دل و دماغ کی غذا ہوا کرتی تھی، رفتہ رفتہ ماضی کی کہانی بنتا چلا گیا۔ اب لفظوں کی خوشبو اسکرین کی نیلی روشنی میں تحلیل ہو چکی ہے۔ صفحوں کی کھڑکھڑاہٹ، روشنائی کی خوشبو اور کتاب کے سرے ورق پر لکھا مصنف کا نام، یہ سب آج کے انسان کے لیے اجنبی مناظر ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اندھیرے کے سینے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔ مکمل تاریکی کا تصور فطرت کے اصولوں سے متصادم ہے۔ اسی طرح اگرچہ یہ دور ڈیجیٹل شور، مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا کی برق رفتاری کا ہے، مگر اسی ہجوم میں کچھ ایسے سرکرے بھی ہیں جو اب بھی کتابوں سے عشق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ راقم الروف کا شمار بھی انہی نیم پاگلوں میں ہوتا ہے جنہیں لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا خط ہے۔ برسوں قلم اور کی بورڈ کے درمیان جھولتے ہوئے بالآخر یہ خیال آیا کہ اپنی تحریروں کو ایک مجموعے کی شکل میں قید کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کسی مالی فائدے کی سوچ کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایک اندرونی تسکین کا اظہار تھا۔ کتاب میں تدوین و اشاعت کے مراحل طے کیے، چند احباب تک رسائی بھی حاصل کی، مگر پھر زندگی نے وہی کیا جو وہ اکثر کرتی ہے کہ صحت کے مسائل، مصروفیات اور دنیاوی الجھنوں نے اس محبت کی تشہیر کو وہ توجہ نہ لینے دی جو شاید وہ حق رکھتی تھی۔ یوں کتاب کی کاپیاں الماریوں میں پڑی مٹی اوڑھنے لگیں۔ مگر پھر ایک دن قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا۔ ایک صاحب ذوق نوجوان یاد آ گیا جو کتابوں سے جنون کی حد تک محبت رکھتا ہے۔ میں نے عزائے مذاق اسے لکھ بھیجا کہ چند کتابیں مفت میں بھجلا دیتا ہوں، اپنے دوستوں میں تقسیم کر دینا۔ مگر جواب ایسا آیا جس نے حیرت کی لکیر کھینچ دی۔ اس نوجوان نے نہ صرف مفت کتابیں لینے سے انکار کیا، بلکہ ضد کی کہ کتاب کی اصل قیمت سے کچھ زائد رقم بھیجنا چاہتا ہے۔ بارہا سمجھانے پر بھی اپنی بات سے نہ ہٹا، اور جب اس ضد کی تعویذ سنی تو دل کو ایک انجانی خوشی نے چھو لیا۔ اس نے کہا کہ جب کوئی لکھاری اتنی محنت سے کتاب لکھتا اور شائع کرتا ہے تو اسے مفت نہ، دراصل اس محنت کی توہین ہے۔ یہ دلیل نہ صرف نادر تھی بلکہ حیران کن بھی کہ آج کے زمانے میں جب ہم اکثر کتاب کو گفٹ یا خیرات سمجھ کر قبول کرتے ہیں، وہاں ایک نوجوان کا یہ نظریہ تازہ ہوا کا جھونکا لگا۔ اس بات نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید احمد فراز نے جو کہا تھا وہ مکمل سچ نہیں تھا۔ یہ یقیناً آخری صدی ہو سکتی ہے کتابوں سے عشق کی، مگر عشق کبھی مر نہیں سکتا۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ وقت کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں عمومی طور پر یہ روش چڑ پکڑ چکی ہے کہ صاحب کتاب خود اپنی کتاب بھیجنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قاری کو توقع ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف کتاب بھیجے بلکہ ڈاک خرچ بھی خود برداشت کرے۔ یہ طرز عمل اس معاشرے کی فکری کمزوری کا آئینہ دار ہے، جہاں محنت کی قدر صرف اس وقت تسلیم کی جاتی ہے جب وہ مالی مفادات پورے کرے، لیکن وہ تحریر جو دل کے خون سے لکھی جائے اس کی قدر کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اس سن میں علی رضا جیسے لوگ امید کی آخری کرن ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو کتاب کہانی جیسے گروپوں کے ذریعے لوگوں کو مطالعے کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ وہ صرف باتوں کے نہیں، عمل کے بھی آدمی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گروپ کے ارکان کو کتابوں کے تحائف دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور پڑھنے کا ذوق زندہ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کتابوں کا ایسا ذخیرہ ہے جو کسی لائبریری کی شان بڑھا سکتا ہے۔ یہ عشق عقل کے پیمانے سے ماورا ہے، مگر اسی جنون میں ہی انسانیت کا مستقبل کوشیدہ ہے۔ جدیدیت کے اس برہم دور میں جہاں سب کچھ تیز رفتاری، مختصر ویڈیوز اور وقتی دلچسپیوں کے گرد گھوم رہا ہے، علی رضا جیسے لوگ اس یقین کے محافظ ہیں کہ لفظ اب بھی جادو کرتے ہیں۔
किताब अब भी इंसान की तरबियत कर सकती है और इल्म अब भी रोशनी है, चाहे दुनिया कितनी ही डिजिटल क्यों ना हो जाए। किताबें सिर्फ मालूमात का जरिया नहीं होती, वो इंसान की तहजीबी याददाश्त होती हैं। हर किताब एक तहजीब, एक सोच, एक ख्वाब की सूरत में सांस लेती है। जो कौमें किताबों से नाता तोड़ लेती हैं, वो अपने माजी से कट जाती हैं, और जो माजी से कट जाए वो मुस्तकबिल का रास्ता भी खो देती है। राकिब जब अपनी किताब की इशात पर नजर डालता है तो महसूस होता है कि असल सरमाया फरोख्त शुदा नुस्खे नहीं, बल्कि वो दिल हैं जिन्होंने किताब को एहतराम दिया। वो कारी जिसने मुसन्निफ की मेहनत की कदर की, वो उस किताब का हकीकी खरीदार है, चाहे उसने रकम दी हो या नहीं। हमारी बदकिस्मती है कि हमने इल्म को सिर्फ इम्तिहान पास करने का जरिया समझ लिया। मुताला और फिक्र और फिक्री मकालमात नायाब होते जा रहे हैं। जामियात में किताब कम, नोटिस ज्यादा पढ़ाए जाते हैं। घरों में लाइब्रेरियां नहीं, बल्कि स्क्रीनों के सामने खामोश चेहरे नजर आते हैं। ऐसे में जो भी किताबों के लिए आवाज उठाता है, वो दरअसल इंसानियत के बचाव की जंग लड़ रहा है। अली रजा जैसे नौजवानों की काविशें इस बात का सबूत है कि इश्क़ किताब अब भी जिंदा है। वो किताबों को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी रखते हैं, और यही वो जज्बा है जो माशरे को जिंदा रखता है। क्योंकि जब तक कारी जिंदा है, तब तक लिखारी भी जिंदा है। अहमद फराज की पेश कोई अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि इश्क़ की सदी खत्म नहीं होती, ये शक्ल बदल लेती है। कभी किताब के सफ़े में, कभी रीडर की स्क्रीन पर, कभी किसी छोटे ग्रुप में, कभी किसी लाइब्रेरी के वीरान कोने में। लेकिन ये इश्क़ खत्म नहीं होता। ये कलम दरअसल इन सब के नाम है जो किताबों के आशिक हैं। ये तहरीर अली रजा के नाम है जो किताब दोस्ती की आला मिसाल है। ये तहरीर उनके नाम है जो रात के सन्नाटे में सफ़े पलटने की आवाज से सुकून पाते हैं। वो जो लाइब्रेरी की बू से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वो जो किसी पुरानी किताब के हाशिए में किसी अजनबी का लिखा जुमला पढ़कर मुस्कुरा देते हैं। हम सब शायद इस सदी के आखिरी आशिक हों, मगर जब तक हम हैं, किताबें जिंदा रहेंगी। क्योंकि किताबें सिर्फ कागज नहीं होती, ये रूह की रज़ा हैं, और रूह कभी मरती नहीं।